الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف: یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ ترجمہ: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ ترجمہ: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، اور آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ ایسا کرو کہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی اور فیض سے نا امید ہونا جو ہے وہ کافروں کا شیوہ ہے، جنہیں اس کی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر مایوس کن حالات پیش آ جائیں، تب بھی خدا کی رحمت کا امیدوار رہے اور امکانی کوشش میں پست ہمتی نہ دکھائے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ، کوشش کر کے یوسف کا کھوج لگاؤ اور اس کے بھائی یامین کے چھڑانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پھر جمع کر دے۔ تیسرے بھائی کا ذکر شاید اس لیے نہیں کیا کہ وہ بااختیار اور خود محض بنیامین کی وجہ سے وہاں پر رکا تھا۔ بنیامین چھوٹ جائے تو وہ کیوں وہاں رکا رہے گا؟ جب باپ کے فرمانے پر یہ مصر کو دوبارہ گئے اور پھر جو ہے وہ سوچا کہ بنیامین کی پہلے فکر کریں گے اور قحط کی وجہ سے غلے کی ضرورت ہے تو غلہ پہلے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یوسف کی فکر کریں گے، لہذا یہ بھائی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر کے پاس پہنچے اور اپنی روداد سنائی کہ ہماری حالت جو ہے بہت پتلی ہے اور ہماری جو ہے وہ مدد فرمائیے، اور جو ہے غلے کی ہم کو ضرورت ہے، لہذا پہلے غلے کی بات کی کہ عزیز کو ادھر بھی توجہ دلائیں، اگر دینے لینے کے معاملے میں کچھ نرم پایا تو پھر بنیامین کے متعلق گفت و شنید کریں گے۔ چنانچہ پہلی بات انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی کہی کہ اے عزیز مصر، آج کل قحط و ناداری کی وجہ سے ہم پر اور ہمارے گھر پر بڑی سختی آئی ہوئی ہے، سب اسباب گھر کا بک گیا، کچھ نکمی اور حقیر سی پونجی رہ گئی ہے اور اس کو غلہ خریدنے کے لیے لائے ہیں، لہذا آپ اپنے بلند اخلاق سے اور جیسے پہلے مہربانی کرتے رہے ہیں ہم کو یہ تھوڑی سی قیمت لے کر پورا غلہ عنایت فرمائیے اور ہم کو خیرات دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، صراط مستقیم پر قائم فرما دے اور مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔